سبحان اللہ، ماشاء اللہ. خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ، کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً ARY QTV بھی اپنے حصے کی اذان دے رہا ہے. اللہ رب العزت کا فضل و کرم ایک بار پھر بارگاہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ میں حضرت خواجہ خواجگاں معین بے کساں جگر گوشہ بطول گلشن علی کے پھول، اجمیر کے شہنشاہ سلطان الہند حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سجدی سنجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ARY QTV کے حصے میں یہ خدمت اور یہ سعادت کے ایک بار پھر آپ کو عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم نے ایک بار پھر آسمان نعت کے مختلف ستاروں کو یہاں پر جمع کیا، اور عالم اسلام کے ممتاز عالم دین اسکالر موجود ہوں گے جو خواجہ صاحب کے حوالے سے جو مناقب پیش کیے جائیں گے، ان میں جو حکمت کے موتی ہیں، علم کے موتی ہیں، وہ یقیناً ہمارے قلوب و اذان کو اس سے منور کرتے ہیں. ہمیں فارمیٹ ہوا کرتا ہے ہمارے اس پروگرام کا، آپ بخوبی جانتے ہیں، جڑے ہیں ہمارے ساتھ، اس ذکر خیر کے ساتھ آپ سب جڑے ہیں، اور یقیناً کیوں نہ کریڈٹ دیا جائے اور خراج تحسین خراج محبت پیش کیا جائے اس اللہ کے ولی کو کہ جنہوں نے جب اجمیر شریف کی سرزمین پر قدم رکھا تو آپ کے جلوہ افروز ہونے سے پہلے یہ پوری سرزمین جو ہے کفر و شرک اور الحاد سے بنجر ہو چکی تھی، لیکن اللہ کے اس ولی کی تشریف آوری ہوئی، آپ جلوہ افروز ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں توحید کے کھیت لہلہانے لگے. تو ہم سب مل کر پوری دنیا سے آج خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز سے اپنی اپنی عقیدتیں
نظر کر رہے ہیں اپنے حمد باری تعالیٰ ابتدا میں سماعت کی. میں گفتگو ہم جس سے کریں گے اور جن سے آپ جانتے ہیں فارمیٹ کے مطابق جو مناقب پیش کیے جاتے ہیں، حضرت حکمت کے موتی ہمیں عطا کیا کرتے ہیں. درگاہ عالیہ اشرفیہ فردوس کالونی کراچی کی نمائندہ آواز آپ مرکزی حیثیت رکھتے ہیں، روح رواں ہیں، سجادہ نشین ہیں، حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی دامت برکاتہم العالیہ. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. صاحب ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے، جزاک اللہ خیرہ. ایک بار پھر آپ سے ریکویسٹ کیا آپ تشریف لائے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی تمام دینی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں دنیا نعت کے مختلف ستارے، اور میں بالخصوص یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا مرحبا یا مصطفیٰ کا جو پروگرام ہے، ہمارا جو ایک سیزنل پروگرامس ہے، اور آپ الحمدللہ گاہے بگاہے اس کو سالانہ طور پر ملاحظہ کرتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ انداز سے اجتماعی طور پر یہ کوشش، یہ کاوش نعت کی صورت میں انشاءاللہ ایئر ٹی وی پیش کرتا رہا ہے اور پیش کرتا رہے گا. میں ایک بار پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں الحاج محمد عامر فیاضی صاحب کو، جن کی کاوش ہے اپنی ٹیم کے ساتھ کہ انہوں نے یہ خوبصورت تابندہ ستاروں کو جمع کیا اور یہ ایک بنیادی مرکزی آواز بنی. حضور سے محبت کا یہ صلہ ہے کہ آج ARYQ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے دنیا بھر میں ان کی آواز پہنچ رہی ہے. ہم جو آپ نے ملاحظہ کی اس میں ہمارے ساتھ موجود رہے علی حیدر چوہان، اور آپ کے ساتھ سعید رضا تشریف فرمائے، آپ کے ساتھ حافظ علی احمد ہاشمی تشریف فرمائے. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے حمد باری تعالیٰ پیش کی. اور آپ کے ساتھ اس وقت میرے بائیں دانے موجود ہیں حسان عزیزی، ابصار رحیم، اور میرے ہم نام ہیں سمیر محبوبی. آپ تینوں کا ہم سب کا ایک بار پھر خیر مقدم کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے حضرت اگر ایک حمد کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر باقاعدہ مناقب در شان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ پیش کی جائیں گی. حسان عزیز سے ملتمس ہوں کہ بسم اللہ کیجیے. ہاتھ نہ لوٹے منگتے خالی، ہاتھ نہ لوٹے اتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی، ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو منگتے خالی، ہاتھ نہ لوٹے کتنی ملی خیرات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. ظاہر میں تسکین دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، باطن میں معراج دل و جان، باطن میں معراج دل و جان. نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو. نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو. میں کیا اور کیا میری حقیقت سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت. بھئی میں تو برا ہوں، میں تو برا ہوں،
لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو خالد میں صرف اتنا کہوں گا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر یاد نبی میں روتے روتے یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے ان کے کرم کی بات نہ پوچھو. اور نام نامی اسم گرامی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. اس نام پر ہمارا سب کچھ قربان. ڈاکٹر صاحب فارمیٹ کے مطابق میں چاہتا ہوں جس انداز سے جس محبت عقیدت کے ساتھ انہوں نے حضور کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کی, کیا سر حکمت کے موتی علم کے موتی آپ عطا کریں گے ہمارے ناظرین کو؟ دیکھیے شاعر اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق سے بھرپور ہو کر جو ہے یہ اشعار لکھ رہا ہے. سرکار کا نام مبارک جس طرح کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے جنت کی ہر چیز پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھا. سبحان اللہ. درختوں پر, ان کے پتوں پر, دیواروں پر, کھڑکیوں پر, یہاں تک کہ جو حورے ہیں ان کی آنکھوں کی پتلیوں پر اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا لکھا کیوں؟ اللہ نے اپنا نام نہیں اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لکھا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی چیز پر اسی کا نام لکھا جاتا ہے جو اس کی ملکیت ہو. میں آپ کے گھر پہ اپنا نام نہیں لکھ سکتا, آپ میرے گھر پہ نہیں لکھ سکتے. آدمی لکھتا ہے کہ گزرنے والا سمجھ لے فلاں صاحب کا مکان ہے. بلا شبہ بلا تشبیہ و تمثیل خالق کائنات نے جنت کی ہر چیز پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی کو لکھ کر یہ واضح فرما دیا کہ میں خالق جنت ہوں, یہ مالک جنت. کیا کہنا ہے ڈاکٹر صاحب, سبحان میں اللہ. بنانے والا ہوں, یہ آباد کرنے والا. آباد کرنے والے, کیا کہنا ہے. ابھی تو حکم دے رہے ہیں صدیق اکبر کے لیے جنت کی بشارت ہے, فاروق اعظم کے لیے جنت کی بشارت ہے, عثمان ذی النورین کے لیے جنت کی بشارت ہے, علی خیبر شکن کے لیے حضرت طلحہ, حضرت زبیر, عبد الرحمن ابن عوف. دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تو مالک ہیں جبھی تو دے رہے ہیں. اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا دیتا وہ ہے دلاتے وہ ہے. رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. رب موتی ہے یہ ہے قاسم, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے. یہ ساری چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں. یہ عشق و محبت کی بات ہے, یہ عاشق ہی سمجھ سکتا. سبحان اللہ. اور ناظرین اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے اور حضور خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذکر خیر کی یہ منقبت کی محفل جاری و ساری رہے گی اور مناقب بھی پیش کی جائیں گی, اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین. محفل منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جاری و ساری. حمد باری تعالیٰ سے باقاعدہ آغاز ہوا, اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ملاحظہ کی. اور اب میں ملتمس ہوں ہمارے ساتھ ہمارے دوست تشریف فرمائیں, اور یہ سب ہمارے وہ ستارے ہیں جو مرحبا یا مصطفیٰ سے چن کر ان کو باقاعدہ یہاں پر کلیکٹ کیا گیا ہے, گیدر کیا گیا ہے, اور آج یقیناً بارگاہ مصطفیٰ اور اولیاء اللہ کے در سے یہ لوگ جڑے ہیں اور اپنی آوازیں دنیا بھر تک پہنچا رہے ہیں. ابصار رحیم تشریف فرمائیں. میں چاہتا ہوں کہ آپ خواجہ صاحب کی بارگاہ میں یہ منقبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. بسم اللہ. ادب ہے با چشم تر غریب نواز ادب سے عرض ہے, ادب سے عرض
چشم تر غریب نواز ادھر بھی ایک اچکتی نظر غریب نواز ادھر بھی ایک اچکتی نظر غریب نواز ادب سے عرض ہے بہت دنوں سے خیزات سفر غریب نواز بہت دنوں سے خیزوں کے سفر غریب نواز نگاہ شوق میں راہ گزر غریب نواز نگاہ شوق میں ہے راہ گزر غریب نواز ادب سے عرض ہے تمہارے لطف کرم سے پتہ چلا مجھ کو نہیں ہے آہ میری بے اثر غریب نواز نہیں ہے آہ میری بے اثر غریب نواز ادب سے عرض ہے نصیر ازل سے محمد کا گھر غریب نواز کہ ہے ازل سے محمد کا گھر غریب نواز ادب سے
کیا کہنے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پیر طریقت رابر شریعت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد اشرفی الجیلانی تشریف فرمائے حضرت. جو منقبت پیش کی گئی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں سر، کیا حکمت کے، عقیدت کے، محبت کے موتی ہیں سر جو آپ ہمارے حوالے کریں گے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو شاعر یہ بتا رہا ہے کہ ادب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر ادب نہیں تو کچھ نہیں. کچھ نہیں. با ادب با نصیب، بے ادب بد نصیب. دیکھیں تو وہ بتا رہا ہے کہ ادب سے ہم عرض کر رہے ہیں ان کی بارگاہ میں کہ ایک نظر ہمیں عطا فرما دے. اگر ادب نہ ہو تو اس کے بعد کچھ نہیں. کچھ نہیں. اچھا ہم جو عرض کر رہے ہیں تو ہم کیوں عرض کر رہے ہیں؟ ہم اس لیے عرض کر رہے ہیں کہ اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت اور طاقت سے وہ عطا کرتے ہیں. کیا کہنا. یہ ہر سنی کا عقیدہ یہی ہے، اس میں کوئی شرک کا مسئلہ نہیں ہے. اللہ کی عطا کی ہوئی قدرت اور طاقت سے اللہ نے ان کو یہ قدرت طاقت عطا کی ہے کہ وہ دیتے ہیں. اس لیے ہم ان کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ غریب نواز ایک نگاہ کرم آپ فرما دیں تو دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور. اللہ اکبر. اچھا پھر دوسری بات کہ یقین ہونا چاہیے. اگر یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں. شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر غریب نواز کے دربار میں گئے حاضری دینے کے لیے. دیکھا کہ فقراء کی لائن لگی ہے، ایک اس میں نابینا بیٹھا ہے. یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے یا اللہ. کہا تجھے آنکھیں ملیں؟ کہا نہیں. میں جا رہا ہوں ابھی حاضری دینے، میں واپس آیا اگر تجھے آنکھیں نہیں ملی تو تیرا سر قلم کرا دوں. اللہ اکبر. اب گھبرا گیا، جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں شہنشاہ ہند اورنگزیب عالمگیر. چلا گیا فاتح پڑھنے کے لیے. اس نے کچھ دیر لگائی وہاں پر. اب یہ تو نے کہا آنکھیں تو پہلے نہیں تھی، اب تو گردن بھی گئی. گردن بھی گئی. رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے، اتنا رویا یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یہ بادشاہ تو مجھے ختم ہی کر دے گا. آپ دیکھیں کہ اتنی محبت یقین کے ساتھ وہ رویا. اس نے مانگا کہ جب شہنشاہ واپس آیا تو اس کی آنکھیں آ چکی. اللہ اکبر. کہا یہی تجھے بتانا چاہتا تھا، اتنی دیر سے ایسے ہی بیٹھا ہوا تو اتنے سالوں سے مانگ رہا ہے. یقین کے ساتھ مانگے گا تو آج ہی ملے گا. تو حقیقت تو یہ ہے واہ واہ. کہ یقین ہونا چاہیے. اگر یقین نہیں تو کچھ بھی نہیں. کچھ بھی نہیں. پھر آخری شعر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ در جو ہے حقیقت میں یہ سرکار کا در ہے. اللہ اللہ. اب دیکھیں نا، اولیاء کرام انبیاء کرام کے نائب ہیں، اور یہ تمام دنیا پوری کائنات نائبان رسول سے بھری ہوئی ہے. بے شک. بغداد میں، اجمیر میں، کلیر میں، مہرولی میں، دہلی میں، لاہور میں، کچوچے میں، بریلی میں، ہر جگہ نائبان رسول موجود. کیا بات ہے. آپ ان کی بارگاہ میں پہنچ جائیں. ان کی بارگاہ میں آنا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا. اللہ. ہم تو جاتے ہی اسی لیے ہیں کہ اگر ان کی بارگاہ میں مقبول ہیں تو وہاں مقبول ہے. یہ ایک ذریعہ ہیں، یہ ایک راستہ ہیں، یہ ایک وسیلہ ہیں. ورنہ تو گھر میں بیٹھ کے بھی آدمی مانگے. اللہ. تو اس وسیلے کو ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ محبوب بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا. اللہ اللہ. بخاری کی حدیث جو اس کا آخری حصہ یہ ہے، وَلَئِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيَنَّهُ. جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں ضرور اسے عطا کرتا ہوں. تو ان کی بات تو رد نہیں ہوتی. اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر تم رب سے قریب ہونا چاہو تو ان کے قریب ہو جاؤ جو رب کے قریب. اللہ اللہ. کیا کہیں. اب قربت کے دو طریقے ہیں نا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات، خیرات، احکامات اسلام، وہ اپنی جگہ ہے. ایسا ہی ہے. یہ کرنا ضروری ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے. لیکن جو رب سے قریب ہیں تم ان کے قریب ہو جاؤ، رب سے قریب ہو جاؤ. اللہ. پھر وہ رب کی رحمتیں، وہ برکتیں، وہ رفعتیں، وہ ساری تمہیں حاصل ہوں گی. اب جیسے کسی نے ایک شخص سے سوال کیا، ایک شخص نے بزرگ سے سوال کیا کہ لوگ جو کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے مزار کے قریب دفن کر دیا جائے، اس میں کیا حکمت ہے؟ آدمی مر جائے کہیں بھی دفن ہو جائے. تو ان کے قریب ایک آدمی کھڑا، پنکھا جل رہا تھا، ہوا آ رہی. تو انہوں نے کہا بتائیے یہ جو کھڑا ہے یہ میرے لیے تیرے لیے؟ کہا حضور آپ کے لیے. آپ کے لیے. تو ہوا تجھے آ رہی؟ کہا جی آ رہی. اگر تم مجھ سے دور ہوگے تو ہوا آئے گی؟ کہا نہیں. کہا یہی جواب ہے. اللہ اللہ. کہ یہ قریب رہو، آتی رہے گی. پنکھا میرے لیے ہے، کھڑا یہ میرے لیے ہے، ہوا میرے لیے، لیکن تم قریب ہو تمہیں بھی ہوا رہی. اللہ. اسی طرح جہاں اللہ کا کوئی نیک بندہ ولی آرام فرما ہوتا ہے، رحمت کی گھٹائیں اس کے لیے برستی ہیں، برکتیں اس پر نازل ہوتی ہیں. جو قریب ہوتا ہے وہ بھی فیضیاب ہو جاتا ہے. واہ واہ. سبحان اللہ. سبحان. تو حقیقت تو یہ ہم اس لیے ان سے عقیدہ رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، ان کی بارگاہ میں با ادب عرض کرتے ہیں کہ ایک نگاہ کرم ہم پر فرما دیں تو ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. اور بس جو ڈاکٹر صاحب نے بہت نفیس نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ یقین کے ساتھ ہمیں اولیاء اللہ کی بارگاہ میں جڑنا ہے، ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہے. جتنا یقین کامل ہوگا
کہ اللہ ان کو عطا کر رہا ہے اور یہ ہمیں عطا کر رہا ہے. اس یقین کے ساتھ جو جس در پہ گیا اللہ کے ولی کے وہ بامراد ہو کر لوٹا, اپنی جھولیوں کو بھر کر لوٹا. اور جو خواہشات تھیں جب ان اولیاء اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کیا, اللہ سے لو لگائی, اور اللہ نے اپنے ان بزرگوں کے ذریعے ان کو وسیلہ بنا کر, ان کو ذریعہ بنا کر کیسے کیسے لوگوں کی مرادوں کو پورا کیا. ایک اور منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کریں گے, لیکن ایک مختصر سا وقفہ ہے اس یقین کے ساتھ کہ اس ذکر خواجہ کے ساتھ آپ اور ہم جڑے رہیں گے. آپ سے ہوتی ہے ملاقات ایک بریک کے بعد. جی ویلکم بیک ناظرین, بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے. محفل منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے خوبصورت انداز سے مناقب حضرت خواجہ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب جس انداز سے کلام فرما رہے ہیں, اور یہ ایک بزرگ ہستی کا یہاں پر موجود ہونا ہی ہمارے لیے کافی ہے, لیکن آپ کے جو ملفوظات ہیں, جو حکمت کے علم کے موتی ہیں, جو ہمارے عقیدوں کو جو ان بزرگوں کے ساتھ جڑا ہے اس کو اور توانا اور مضبوط کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب آپ کو سلامت رکھے. ایک اور منقبت درشان خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں سمیر محبوبی. بسم اللہ. غریب آئے گے در پر تیرے غریب نواز, غریب آئے گے در پر تیرے غریب نواز. کرو غریب نوازی میرے غریب نواز, غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز. تمہارے در کی کرامت یہ بارگاہ دیکھی, تمہارے در کی کرامت یہ بارگاہ دیکھی. غریب آئے گئے اور ہو گئے غریب نواز, غریب آئے گئے اور ہو گئے غریب نواز. نہ مجھ سے کوئی گدا ہے, نہ تم سے کوئی قریب, نہ مجھ سے کوئی گدا ہے, نہ تم سے کوئی قریب. نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز, نہ در سے اٹھوں گا بے کچھ لیے غریب نواز. کرو غریب نوازی میرے غریب نواز, غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز. حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ, حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ. ہماری جھولی کو بھر دیجیے غریب نواز, ہماری جھولی کو بھر
غریب نوازی میرے غریب نواز. سبحان اللہ سبحان اللہ. ڈاکٹر صاحب غریب نواز سے عرض کیا جا رہا ہے کہ غریب نوازی کرو میرے غریب نواز. سر کیا فرمائیے؟ یہ منقبت شیخ اعظم علامہ سید اظہار اشرفی الجیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جن کی 40 سال کی حاضری اجمیر شریف کی تھی. اللہ فرماتے 1 سال بھی ناغہ نہیں ہو. اللہ بہترین شاعر تھے، آپ نے اشعار سے اندازہ لگا لیا. یعنی ان کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں کہ ہم غریب آپ کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، غریب نوازی فرمائیں. اللہ. ایک فقیر جاتا ہے نا بادشاہ کے در پہ، تو وہ کہتا ہے کہ تیرے بچوں کی خیر ہو، تیری خیر ہو، دعائیں دیتا ہے. ایسا ہی. تو یہ التجا کر رہے ہیں غریب نواز، ہم تو غریب ہیں اور آپ غریب نواز ہیں، تو آپ ہمیں نوازی. اور پھر آگے فرماتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو منگتا آپ کی بارگاہ میں آیا آپ نے اسے تونگر بنا دیا. اللہ اللہ. آپ کی غریب نوازی ایسی ہے کہ جو غریب آتے ہیں وہ پھر غریب نہیں رہتے، پھر وہ بھی غریبوں میں بانٹتے ہیں. اللہ اللہ. کیا کہنے. اور یہ حقیقت ہے. آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں، خواجہ صاحب کی سیرت اٹھا کر دیکھیں، ان کی حیات مبارکہ میں بھی اور وصال کے بعد بھی جو سچے دل سے جنہوں نے مانگا یقین کے ساتھ، انہوں نے اتنا عطا فرمایا کہ وہ پھر خود دینے والے بن گئے. اللہ اللہ. پھر ان کا ہاتھ یوں کے بجائے یوں ہو گیا. اللہ اللہ. تو شاید یہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ تو ایسے غریب نواز ہیں کہ جو غریب آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں آپ اتنا نوازتے ہیں کہ پھر وہ بھی آگے نوازتے ہیں. اللہ اللہ. اور آخر میں کیونکہ آپ کا تعلق خانوادہ اشرفیہ سے ہے، تو ہمارے سلسلے کے بزرگ حضرت مخدوم سلطان سید اشرف جہانگیر سمنانی کچوچے شریف میں، جن کا مزار مبارک ہے، 700 سال ان کے وصال کو ہو گئے، ان کا صدقہ پیش کر رہے ہیں. اللہ اللہ. کہ اشرف سمنا کا صدقہ آخر میں. ظاہر ہے ہم اپنے بڑوں کا صدقہ پیش کرتے ہیں نا کہ بھائی ہم تو گناہ گار ہیں، فلاں کا صدقہ فلاں کا صدقہ، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے جد اعلیٰ کا صدقہ پیش کر. اللہ اللہ. اے غریب نواز، اشرف سمنا کا صدقہ آپ مجھے عطا کر دیجیے. اللہ. میں ایک غریب ناچار ناتوا میں دور سے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں اور التجا کر رہا ہوں کہ میں غریب ہوں، اگر آپ نہیں عطا فرماتے تو اشرف سمنا کا صدقہ ہی عطا فرما. اللہ اللہ. کتنی محبت ہے اس میں، اور کتنی عقیدت ہے، اور کتنی عاجزی اور انکساری ہے. صحیح ہے. وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اسی عاجزی انکساری کے ساتھ جاؤ. جب خالی ہو کر جاؤ گے تو بھرو گے. ہاں ہاں. خالی ہو کر آؤ. اب جو پہلے ہی بھرا ہوا ہو، اس کے اندر تکبر ہو، دیکھیں نا، غرور ہو، تکبر ہو، نخوت ہو، تو وہ کیا لے گا؟ بزرگوں نے کہا خالی برتن زیادہ آواز کرتا ہے، اور جس میں کچھ ہو تو وہ نہیں بولتا. کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت، جس کا جتنا ظرف اتنا وہ خاموش ہے. کیا کہنے ڈاکٹر صاحب. تو تم بزرگوں کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی قابلیت کو باہر رکھو، اپنے عہدے کو، منصب کو، سب کو باہر رکھ کے جاؤ. جب خالی ہو کر جاؤ گے تو بھر کر آؤ گے. اللہ اللہ اللہ. اور پہلے ہی بھر کر جاؤ گے تو پھر کیا ملے؟ کیا ملے؟ تو یہ سارے جو اشعار ہیں یہ بڑی محبت والے ہیں، عاجزی انکساری شاعر ہمیں بتا رہا ہے. اور حقیقت حال یہی ہے کہ اگر ہم ان بزرگوں کی بارگاہ میں عاجزی انکساری کے ساتھ جائیں تو سب کچھ ملے گا. سب کچھ ملے. آپ دیکھیں نا ان کے یہاں یہ ہے کہ کوئی برسوں سے بیٹھا ہوا کچھ نہیں ملا، اور کوئی ایک دن میں آیا سب کچھ لے کے چلا. یقین کی بات، کہنے ایک دن میں سب کچھ لے کے چلا گیا. کیوں؟ عقیدت کے ساتھ آیا، محبت کے ساتھ آیا، عاجزی انکساری کے ساتھ آیا، خالی ہو کر آیا. کیا نقطہ دیا. جو پہلے بھر کر آئے. اچھا پھر جب وہ بھرتے ہیں تو ایسا بھرتے ہیں کہ کسی نے ایک تھوڑا سا وقت کسی نے دیکھا کہ لوگ فٹ بال کھیل رہے ہیں، سب اس پہ لات مار رہے ہیں، ظاہر لات مارتے ہیں فٹ بال. تو پوچھا کہ بھائی اس نے کیا قصور کیا جو سب اسے لاتے مار رہے ہیں؟ ایک اللہ والا بیٹھا تھا، اس نے کہا اس کا قصور یہ ہے کہ یہ اندر سے خالی ہے. یہ اندر سے خالی ہے، بھی پھولی بھی ہے، اسی لیے ہاں پھولی بھی آپ نے اور اضافہ کیا، تو اسی لیے لاتیں پڑ رہی ہیں. اگر بھرا ہوا ہو تو پھر کوئی لات نہیں مارے گا، پھر کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا. تو خالی ہو کر اللہ والوں کے بارگاہ میں جاؤ، جب وہ بھر دیں گے تو پھر کوئی تمہاری طرف دیکھ نہیں سکتا. اللہ اللہ. کیا کہنے، کیا ملایا آپ نے نقطہ. حقیقت حال یہ بات. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی جائیں، خصوصاً خواجہ صاحب کی بارگاہ میں، تو ان اشعار کی روشنی میں اس سے سبق یہ ہے کہ آپ عاجزی انکساری کے ساتھ جائیں، التجا کرتے ہوئے جائیں، پھر دیکھیں کہ خواجہ کیسی نگاہ کرم فرما. اللہ اکبر، اللہ اکبر. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. اور دیکھیں یہ رول ہے ARYQ TV کا. ایک طرف اللہ کے ولی کا عرس منایا جا رہا ہے، ان کی بارگاہ بے کس پناہ میں
عقیدتیں، مناقب نظر کیے جا رہے ہیں، وہیں ایک انسٹیٹیوشن کا رول ARYQ-TV پلے کرتا رہا ہے، پلے کرتا رہے گا کہ دیکھیں کس اچھے، کس ستھرے، کس آسان انداز سے، کس محبت بھرے لہجے میں ڈاکٹر صاحب نے کتنے ہی عقائد ہمارے ہیں جس کی درستی کے لیے اپنے ملفوظات سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور کیا۔ الحمدللہ یہ کاوش ARYQ-TV کی جاری رہے گی اور کوشش ہوتی رہے گی کہ یوتھ کو ہم اللہ کے اولیاء کے دروں سے جوڑیں۔ اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی جو فرمایا، کیا خوبصورت بات آپ نے کی کہ جب اس کسی بھی اللہ کے ولی کے در پر حاضر ہوں تو پھر خالی ہو کر حاضر ہوں، اور پھر یقین کے ساتھ، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ جب آپ ان کے دامن سے وابستہ ہونے کی کوشش کریں گے، ان کے در سے جو مانگیں گے اللہ اپنے کرم سے ان کو عطا کرتا ہے اور یہ آپ کو عطا کریں گے انشاءاللہ، بس یہ یقین ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا، جزاک اللہ خیرہ، اور آپ تمام جو ہمارے آسمان نعت کے تابندہ ستارے ہیں، ہمارے مرحبا یا مصطفیٰ کے آپ شائننگ سٹارز ہیں ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے، سب کا ایک بار پھر میں بہت شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جاتے جاتے جتنے کلام پڑھے گئے، مناقب پڑھی گئی، ڈاکٹر صاحب نے بھی جو گفتگو کی، تو خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں یہ خوبصورت سی عقیدت کے ساتھ اپنے میزبان سمیر احمد کو دیں اجازت کہ اگر نہ ہوتا تیرا آستاں غریب نواز، غریب کا تھا ٹھکانہ کہاں، غریب نواز مریض غم ہے کوئی چار اگر نہیں ملتا، ہم اپنا داغ دکھائیں کہاں، غریب نواز یہ در وہ در ہے جہاں زندگی سنورتی ہے، یہاں سے جائیں تو جائیں کہاں، غریب نواز یہ شان بندہ نوازی تو دیکھیے ان کی، وہیں غریب کھڑے ہیں جہاں غریب نواز، وہیں غریب کھڑے ہیں جہاں غریب نواز، اور کہاں میں اور کہاں راز دامن خواجہ کہ میں زمین ہوں اور آسماں، غریب نواز کہ میں زمین ہوں اور آسماں، غریب نواز۔ یہ خصوصی ٹرانسمیشن مختلف پروگرامز مختلف جہدوں سے خواجہ صاحب کی بارگاہ میں پیش کیے جا رہے ہیں۔ ARYQ-TV کے ساتھ آپ جڑے رہیں اور خواجہ صاحب کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز سے اپنی عقیدتیں نظر کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی